حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، پھر رزق کی تلاش مت کرو بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص بھی جو اپنے آپ کو ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا پیدا ہونے والا بچہ ہے یا مرنے والا انسان ہے تو سکون پیدا ہو جائے گا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم بھی ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ عورت، فقیر اور گھوڑا کبھی کسی کے دوست نہیں ہوا کرتے۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مصیبت کا اعادہ کرنا ہے، اور 3 یوم کے بعد تعزیت کرنا دلیل محبت ہے۔ قوانین قدرت سے سرتابی کرنے والے انتقال قدرت سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہے۔ تمہارا سنسار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا، سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی اور آرائش سے آراستہ ہو۔ موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہار منہ کلونجی کھائیں دبلی ہو جائیں گی۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں 2 راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مبارک ہے وہ انسان جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ اس درخت کی طرح ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اگر عشق عقل کی رہبر نہ ہو تو وہ کبھی منزل نہیں پا سکتی۔ ذخیرہ اندوز اور منافع خور قوم کے جسم کو مہلک مرض بنا کر کھاتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو نیست و نابود کرنا ہر شہری کا کام ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے مردوں کے دوش بدوش عورتیں بھی آگے نہ بڑھیں۔ جس دن کی رات آ گئی وہ دن اچھا تھا، اور جس رات پر دن طلوع ہو گیا وہ رات بھی اچھی تھی۔ اس دن میں کوئی رات ایسی نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط تو اس کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی آرزو انعام ہے چاہے پوری نہ ہو۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ باطن کا سفر یہ ہے کہ جہاں ایسا موقع آ جائے کہ آپ دین میں جائیں یا دنیا میں،
تو وہاں پر اپنا دین محفوظ کر لیں۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ تم اپنی قوتوں کو فضول کاموں میں ضائع کرو گے تو بعد میں ہمیشہ افسوس کرو گے۔ ماں باپ کی عزت کرو، خون مت کرو، ریاضت کرو، چوری نہ کرو، غلام، لونڈی اور مال کا لالچ نہ کرو۔ جس طرح بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی آنی جانی ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کی معرفت میں اپنی رائے قیاس پر اعتماد کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ زبان درازی گمراہی اور نادانی ہے، اور فخر کرنا قدر و منزلت کو گھٹاتا ہے۔ اگر آپ دھوپ میں زیادہ بیٹھتے ہیں تو تمہاری رنگت کبھی خراب نہیں ہوگی۔ اگر آپ روٹی کے بعد پانی پیتے ہیں تو موٹاپا جلد آئے گا۔ اگر آپ نہاتے وقت تیل لگاتے ہیں تو بدن کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کھانے کے بعد سوتے ہیں تو چربی بڑھنے لگے گی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 8 دانے کالی مرچ کے لیں، ان پر 21 بار یا مالکو، 21 بار یا رازقو اور 21 بار واللہ خیر الرازقین، اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور 2 دانے کر کے کسی کاغذ میں لپیٹ لیں اور گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہر انسان کے اہل و عیال اور مال و جان کے بارے میں کم ہو جانے یا بڑھ جانے کا جو فیصلہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ اور زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں۔